السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جی بی ایکسپریس نیوز۔ میں ہوں شاہد ندیم شاہد۔ دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت نے اب باقاعدہ طور پر جو ہے کام کرنا شروع کیا ہے، تو اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے گلگت بلتستان حکومت کے حوالے سے۔ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں گلگت بلتستان پاکستان تحریک انصاف کے نہایت ہی سینئر رہنما۔ جب گلگت بلتستان میں تحریک انصاف شروع میں آئی تھی، تب جو ہے ان کا کردار ہے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کو اسٹیبلش کرنے میں۔ محترم صابر حسین صاحب، صوبائی ڈپٹی جنرل سیکرٹری گلگت بلتستان پاکستان تحریک انصاف کے۔ پہلے تو صابر صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے آپ نے حکومت بنائی ہے گلگت بلتستان میں، تو اتنے شارٹ پیریڈ میں کافی تیاری نظر نہیں آ رہی تھی آخری دنوں تک، تو آپ نے کیسے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایز اے ورکر جو ہے اس کو ممکن بنایا؟ بہت شکریہ شاہد صاحب اور آپ کی ٹیم کا، جی بی ایکسپریس نیوز کا، کہ اپنے ویو پوائنٹ دینے کا۔ یہ بات نہیں تھی کہ ہماری تیاری نہیں تھی، کیونکہ ہمارا تو ایک ہوم ورک گزشتہ 13-15 برسوں سے پی ٹی آئی کے حوالے سے تھا، لیکن جب ادھر آپ کو معلوم ہے جو بھی مرکز میں ہماری حکومت نے بھی اچھا ڈیلیور کیا، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے گلگت بلتستان کو پہلی دفعہ وہاں کے لوگوں کی جو مشکلات تھیں اور آئینی سیاسی محرومیوں کو سامنے رکھ کے عبوری آئینی صوبے کا ایک بڑا بریک تھرو اور جو اعلان کیا، اس کے بعد گلگت بلتستان کے لوگوں کو یہ چوائس کرنا تھا کہ ہم کس کو اون کریں، کس پارٹی کو۔ آپ نے دیکھا سابقہ ادوار میں جی بھی بڑا نظر انداز رہا، مسلسل پیپل پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، انہوں نے مختلف گورننس آرڈرز اور آگے پیچھے آرڈرز پہ جی بی کے اس 73 سالوں سے وہاں کے خطے اور وہاں کے لوگوں کو بے آئین رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے جو معاشی اور مالی مشکلات اور یوتھ کو قومی دائرے میں شامل کرنے کے حوالے سے مسلسل نظر انداز کیا۔ تو ایسے میں پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت بڑا سٹیپ اٹھایا، جس میں آپ کو معلوم ہے عسکری قیادت، سیاسی قیادت ایک پیج میں نظر آئی پہلی دفعہ، اور ایک کنسنسس سے گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبے کے اس پہ انہوں نے میپنگ کی، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے لوگوں نے ہمیں عزت بخشی اور مینڈیٹ دیا۔ صحیح صابر صاحب، بالکل پرائم منسٹر صاحب نے اناؤنس بھی کیا، لیکن اب جو ہے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں سے اپنے جو اعلان ہے اس سے مکر گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، تو اس کی ڈیولپمنٹ جو ہے آئینی عبوری صوبے کی، تو یہ ابھی کہاں تک پہنچی ہے؟ ایک کمیٹی کا کہا گیا ہے، کمیٹی کہتے ہیں کہ یہ محض ٹرکانے والی بات ہے، پہلے بھی بہت ساری کمیٹیاں بنی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک کام ایسا ہوا جو ایک سسٹمیٹک اور آئینی خطوط کو سامنے رکھ کے اس چیز کو دیکھنا ہے، کیونکہ اس حوالے سے ہماری گلگت بلتستان کی اسمبلی جو مرض وجود میں آئی ہے، اس میں آپ کو معلوم ہے ایک جو ہمارا سی ایم صاحب ہے وہ قانون کو جانتا ہے، صحیح نا؟ تو اس حوالے سے باقاعدہ اس خطوط پہ جو پرائم منسٹر نے جو اعلان کیا، اس پہ عملاً پہلا جو کام ہوگا وہاں کی ہماری صوبائی اسمبلی قرارداد ریزولیشن پاس کرے گی، اس کے بعد اکراس پاکستان تمام صوبائی اسمبلی سے قرارداد ہمارے حق میں پاس ہوگی، پھر قومی اسمبلی اور سینٹ سے اس کو باقاعدہ وہ کر کے آئین پاکستان میں امینڈمنٹ کر کے یعنی اس کو قومی دائرے میں شامل کیا جائے۔ کب تک یہ پاس کرنے والی اسمبلی ابھی آپ کی؟ اسپین آف ٹائم ہوگا انشاءاللہ، کوئی اس میں زیادہ دیر لوگوں کو انتظار کرنا نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اچھا، صحیح صابر صاحب، اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو حالیہ جو اپنا حکومتی جو سیٹ اپ آپ کا بنا ہے، تو بہت سارے دوستوں کا خیال ہے آپ جیسے سینئر بندوں کو جو ہے وہ نظر انداز کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف میں، بجائے اس کے کہ جو پیرا شوٹرز آئے ان کو اکوموڈیٹ کیا گیا۔ تو آپ کو کیا اس بات سے یا پھر آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے، دکھ ہے؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے، کیونکہ لوگ تو جو باہر جو لوگ ہیں ناقدین، وہ طنز کے طور پہ وہ ایسی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو ایک مشن تھا کہ گلگت بلتستان میں ہماری تحریک انصاف کی حکومت بنے، تو ہمارا جو مشن تھا وہ کامیاب ہو گیا، کیونکہ اتنے عرصے بعد گلگت بلتستان میں پہلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنی،
تو ہم اپنے مشن میں کامیاب ہوئے. اور رہی بات ایک منجے پڑھے لکھے اور انتہائی ویژنری بریلینٹ لا نوئنگ پرسن کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا, اور وہ بھی ایک ایسے خطے سے جو گل بلتستان کا انتہائی نظر انداز خطہ تھا استور, جو ایک جنت نظیر وادی بھی ہے, وہاں سے ایک بندے کو لا کے تو خان صاحب نے یقیناً ایک لوئر مڈل کلاس طبقے کی ترجمانی کی ہے. خالد خورشید صاحب جو بیرسٹر, اس کا چناؤ ایسے وزیر اعلیٰ آپ خود دیکھ رہے ہیں. تو میں مایوس نہیں ہوں, کیونکہ مرکز میں بھی میں اپنے قیادت کے فیصلوں کو عزت بخشتا ہوں, کیونکہ اس پورے الیکشن میں ہمارے چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی صاحب, وہ اس سیناریو کو, اس کے آئی وٹنس ہیں, اس نے مشکل حالات میں وہاں خود آ کے اس چیز کو مانیٹر کیا, کیمپین میں شامل رہے. زلفی بخاری صاحب وزیر اعظم کے خصوصی جو ایڈوائزر آن ٹورزم اینڈ اوورسیز جو میٹرز, اس کے علاوہ آئے جناب علی ہمارے وفاقی وزیر امور کشمیر گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور صاحب کی محنت شامل تھی. ڈور ٹو ڈور کیمپین میں انہوں نے کردار ادا کیا. زلفی بخاری صاحب, میڈم نیلوفر صاحبہ, کرنل امان, اور جو جتنے لوگ تھے, میں سمجھتا ہوں ایون ہمارے پاکستان سے مختلف صوبوں سے ورکر آئے, وہ کیمپین میں شامل رہے, اور اس میں ٹف ٹائم دیا ہم نے پیپل پارٹی نون کو, کیونکہ آخری وقت تک آپ کو معلوم ہے بلاول صاحب ادھر موجود تھے, لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آیا, کیونکہ ان عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا. تو ابھی لوگوں کی نظریں انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں ایک بیلنس سیٹ اپ, اور ہمارا پی ٹی آئی کا ڈھانچہ وہاں حکومت کا بنا ہے, تو ہم نظر انداز ہر صورت نہیں ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں خالد خورشید خود ایک نوجوان لیڈر ہے, ینگ لیڈر ہے, وہ یوتھ کی نمائندگی کر رہا ہے. جہاں ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ ہم سیٹ اپ کا حصہ باہر رہ کے بھی ہم اپنے علاقے اور خطے کے لیے کام کریں گے. بہت اچھی, صحیح. اچھا صحیح. صابر صاحب, ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک دو اور اہم سوال ہیں, ان کا جواب حاصل کریں گے صابر حسین صاحب سے ایک بریک کے بعد. ہم نے ہنزہ میں شاپنگ کو ایک نیا انداز دیا, ہمارے لیے قابل قدر ہمارے خریدار, ہمارے ریٹ عکس ہیں ہمارے خلوص کے. گلوسری, کاسمیٹکس, دیسی فوڈ آئٹمز, فاسٹ فوڈ آئٹمز, مدر اینڈ بیبی کیئر, ہاؤس ہولڈ آئٹمز. ہم لے کے آئے آپ کے لیے ہنزہ کے خاص فوڈ آئٹمز, ہنزہ آلمنڈ کوکیز, ہنزہ والنٹ کوکیز, ہنزہ فگ کوکیز, ہنزہ اپریکوٹ نٹ کوکیز, اور گھر بار کے لیے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ایک ہی چھت تلے, مارکیٹ سے کم قیمت پر. اور ہم نے ہنزہ میں متعارف کروایا پہلی دفعہ ٹرالی سسٹم. الکریم بیکرز اینڈ سویٹ ہاؤس, سیو مارٹ, مین کیچ, علی آباد, ہنزہ. ویلکم بیک ناظرین. صابر صاحب, جیسے کہ آپ نے ابھی صوبائی جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے حوالے سے بات کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ابھی کیبنٹ بنی ہے, جتنے بھی وزارتیں تقسیم ہوئی ہیں, تو وہ بالکل میرٹ پہ ہوئی ہیں 100% جو گلگت بلتستان میں ہوئی ہیں؟ کیا اسے اتفاق کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں وزیر اعلیٰ صاحب اس ٹیم کو لے کے آگے جائیں گے, اور انشاءاللہ گورننس ایشوز کو, گڈ گورننس کو انشور کریں گے. ٹھیک ہے, وہاں جہاں جو جب سمجھیں گے کہ ضرورت ہے کہیں ترمیم و اضافے, اور کسی وزارت یا مشیر کوآرڈینیٹر کے کارکردگی سے اگر وہ ان کو اس کے میرٹ کے اوپر یا ان کی امیدوں کے اوپر اگر پورا نہیں اترے, تو وہاں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے. یہ ضروری تو نہیں ہے, لیکن ابھی تک جو تقسیم ہوئی ہیں وزارتیں وہ میرٹ پہ ہوئی ہیں. صابر صاحب, سمجھتا ہوں, دیکھو نا, ابھی میں تو ابھی ٹیم سے کو باہر بیٹھ کے, کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ میں سمجھتا ہوں اچھی ٹیم آئی ہے. اس میں معقول ٹیم ہے, جی معقول ٹیم ہے. میں سمجھتا ہوں سارے نئے لوگ ہیں, نئے چہرے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک حوصلہ افزا بات ہے, پہلی دفعہ جو روایتی لوگوں سے ہٹ کے ایک نئے چہرے آئے ہیں, اور عوام کی نظریں ان کے اوپر ہیں, اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوام کی امنگوں کے اوپر اتریں گے. اور کیونکہ اس وقت جو ایک ویجیلنٹ آئی اور کیپیبل جو لیڈر اور ہمارے سی ایم خود ہیں,
اور وہ ہٹ کے ابھی دیکھیں اس نے سب سے زیادہ فار فلنگ ایریا استور کے فرنٹ محاذ تک وہ گئے اور اپنے حلقے کا دورہ کیا ود ان شارٹ اسپین اقتدار سنبھالتے ہی. اس کے بعد ہاسپٹلس کا جائزہ لینے کے لیے, مریضوں سے حال احوال پوچھنے کے لیے بغیر پروٹوکول کے وہ تحصیل اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں اجرات پہنچ جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب علی ہنزا نگیر کا دورہ کیا اور آگے جو ہے دارال تنگیر جیسے درافتادہ علاقے کو فوکس کیا. صابر صاحب ابھی یہ ایک خوشائن بات ہے جو اپنے ابھی جو حالیہ آپ کے وزیر اعلیٰ صاحب ہے ان کا اگر آپ موازنہ کریں مہدی شاہ صاحب سے, حفیظ الرحمان صاحب سے سابق وزیر اعلیٰ, ان کی بھی ایک بہت بڑی جو ہے ایک پبلک جو ہے سپورٹ کرتی رہی ہے, ان کو کیسے موازنہ کریں گے آپ؟ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اس وقت ان سے اچھے ہیں؟ دیکھو ہمارے وزیر اعلیٰ اس لیے میں سمجھتا ہوں معقول ہیں, ایک تو وہ انتہائی ینگ ہیں اور دوسری بات وہ عوام کے نفس اور وہاں کے یوتھ کی مشکلات اور علاقے کی جغرافیائی خد و خال اور آنے والے جو کرنٹ جو سچویشن ہے, ایمرجنگ جو پوزیشن ہے جی بی کی سگنیفیکنس ہے, جیو پولیٹیکل جو امپارٹنس ہے اس کو سمجھتے ہیں. اس سے پہلے لوگ جو تھے وہ بھی اپنے طور سے ٹھیک تھے, یہ بات نہیں ہے ہم غلط کہیں کسی کو, ان کا اپنا ایک وہ تھا. لیکن میں سمجھتا اس سے ہٹ کر کے خالد خورشید صاحب ایک ایسے ویژنری اس کا لیڈر کا خان صاحب نے چناؤ کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں بہت ہی کیپیبل ہے. صحیح نا, آگے جا کے وہ نوجوانوں کی جو مشکلات ہیں جی بی کے, تو اس حوالے سے وہ مشکلات کم ہوں گی اور لوگ فیسیلیٹیٹ ہوں گے. اور جو ٹورزم پوائنٹ آف ویو سے جی بی خان صاحب سمجھتا ہے ایک ہب بنے گا ٹورزم کا پاکستان میں انشاءاللہ ہب بنے گا. سی پیک کا ایک راہداری ہے گلگت بلتستان, تو ہمیں ڈیو شیئر ملے گا اس حکومت میں ملے گا. جب ہمارے مرکز میں بھی ہماری حکومت ہے, گلگت بلتستان میں بھی ہماری حکومت بنی ہے, پچھلے ادوار میں سی پیک کے حوالے سے ہمیں ہمارا حصہ میں ہمیں محروم رکھا گیا اور یہاں جو ہے بندرماٹ ہوا. تو اس حوالے سے گلگت بلتستان میں سن آف دی سوئل ہے ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب, تو اس حوالے سے ہمیں حصہ داری میں حصہ ملے گا. صحیح ہے صابر صاحب, جو بہت سارے وہاں پر گلگت بلتستان کے باسیوں کا لوگوں کے کچھ تحفظات بھی ہیں کہ جو وزارتوں میں جو ہے ڈویژن وائز جو ہے وہ کچھ اضلاع کو, کچھ ڈویژنس کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا, نظر انداز کیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مستقبل میں کوئی بیلنس ہوگا یا پھر جو ہے کہ ایسے ہی رہے گا؟ بالکل آپ کی بات درست ہے. لوگوں کا جو بھی خدشہ ہے اس کو دور کیا جائے گا, کیونکہ چیف منسٹر صاحب اس حوالے سے ریئلسٹک ایک اپروچ بھی رکھتے ہیں اور اس کو اندازہ بھی ہے کہ گلگت بلتستان گلگت ڈویژن ایک بڑا ڈویژن ہے جس میں موسٹ پاپولس ڈویژن ہے, جہاں دیگر اضلاع سے لوگ بھی وہاں سیٹل ہیں گلگت کے اندر. تو گلگت ڈویژن میں ہنزا نگیر, گلگت سینٹر پراپر اور گیزر آتا ہے. تو اس حوالے سے آئندہ جو ہے تبدیلی ہوگی تو انشاءاللہ گلگت ڈویژن ایکوموڈیٹ ہوگا. یہ بات نہیں ہے کہ اس کو نظر انداز کیا جائے گا. تو سی ایم صاحب اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں, انشاءاللہ بہتر ایکوموڈیٹ کریں گے آگے. آخری سوال صابر حسین صاحب آپ سے میرا کہ آپ کی ابھی حکومت کی ترجیحی بنیادوں پہ کن چیزوں پہ, کن سیکٹرز پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کی پریورٹیز کیا ہیں ابھی؟ سمجھتا ہوں شاہد صاحب دیکھیں, روایتی طور پہ ہمارے جو لوگ ہیں اس چیز کو فالو کرتے ہیں, پریکٹسز کو. مطلب آپ نے ٹماٹر کی دکان کھولی ہے تو دوسرے نے بھی دیکھا دیکھی اس کو کھولا, کسی نے میڈیسن کا کام شروع کیا تو اس کو کہتے ہیں جو اسٹریٹجی اور ریڈ اوشن اسٹریٹجی. مطلب جو روایتی انداز میں آپ پاس کمپٹیشن میں آ کے آپ نے بھی وہی کام شروع کیا, آپ نے ٹمبر کا کام شروع کیا تو آپ کے دیکھا دیکھی اس نے بھی کوئی آرا مشین کی دکان کھولی. ایسا نہیں, ہم بلیو اوشن اسٹریٹجی پہ یقین رکھتے ہیں. کوئی نئی چیز, نیا ٹرینڈ, نیا آئیڈیا, نیا تھیم, نئی اپرچونیٹیز وہ ہم یوتھ کو دینے جا رہے ہیں, جس میں ٹورزم کے حوالے سے وہ ہے یوتھ کو, خاص کر خان صاحب نے ابھی کامیاب جوان پروگرام کا دائرہ کار عملاً گلگت بلتستان تک بڑھایا جائے گا. احساس پروگرام پہلے سے چل رہا ہے جس میں ڈپرائیوڈ کلاس کو امپاور کرنے کے لیے
تو جو لوگوں کو فیسلٹیٹ کر رہی ہے ہماری حکومت. اور یوتھ جوان کامیاب جوان پروگرام سے لوگ اپنے کاروبار 2.5 کروڑ تک ان کو لمٹ جو رکھی گئی ہے, لوگ خوشحال ہوں گے. نوجوان انڈیپینڈنٹ طریقے سے اپنے کاروبار اور فرنچائز کھولیں گے کاروبار کے. یعنی آپ اس کو گلگت بلتستان تک جی بالکل بالکل اس کا دائرۂ کار بڑھایا جائے گا. اور پھر ہر ہاؤس ہولڈ کو خان صاحب کا ایک یہ بھی ویژن ہے کہ ان کو جو ہے گیسٹ رومز بنا کے ان کو جو ٹورسٹ کو ایکوموڈیٹ کرنے کے لیے ہر آدمی اتنی حیثیت رکھے گا جس کو گورنمنٹ سپورٹ کرے گی, وہ اپنے ہاؤس کے اندر ہاؤس کے ساتھ ہی کوٹری یارڈ کے ساتھ اپنا کوئی گیسٹ روم بنائیں, اور جہاں سے ان کے بچوں کی جو ٹیوشن فیسوں کا بھی اور جو ڈیلی روٹین جو مشکلات ہیں کسی گھر کے, تو وہ آسانی سے وہاں سے آمدن ہوگی. صحیح, بہت بہت شکریہ صابر حسین صاحب آپ کے گفتگو کا. ناظرین بالکل جو بلیو اوشن کی بات کر رہے ہیں صابر حسین صاحب, تو ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف واقعی میں جو ہے کوئی ایسے پروجیکٹس کوئی ایسے ایشوز پہ کام کرے گلگت بلتستان کے ان درینہ مسائل کو حل کرے جو آج سے پہلے ایڈریس نہیں ہوئے. شاہد ندیم شاہد کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ. ہم نے ہنزہ میں شاپنگ کو ایک نیا انداز دیا. ہمارے لیے قابل قدر ہمارے خریدار, ہمارے ریٹس عکس ہیں ہمارے خلوص کے. گلوسری, کاسمیٹکس, دیسی فوڈ آئٹمز, فاسٹ فوڈ آئٹمز, مدر اینڈ بیبی کیئر, ہاؤس ہولڈ آئٹمز. ہم لے کے آئے آپ کے لیے ہنزہ کے خاص فوڈ آئٹمز, ہنزہ آلمنڈ کوکیز, ہنزہ والنٹ کوکیز, ہنزہ فگ کوکیز, ہنزہ اپریکوٹ نٹ کوکیز. اور گھر بار کے لیے ضروریات زندگی کی تمام اشیاء ایک ہی چھت تلے, مارکیٹ سے کم قیمت پر. اور ہم نے ہنزہ میں متعارف کروایا پہلی دفعہ ٹرالی سسٹم. الکریم بیکرز اینڈ سویٹ ہاؤس, سیو مارٹ,